السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹورڈز گائیڈنس۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کو سب سے صاف، سیدھے اور یقینی انداز میں سمجھیں گے۔ اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے صرف مستند اور ضروری واقعات شامل کیے گئے ہیں تاکہ پوری داستان واضح اور آسان رہے۔ بنی اسرائیل ایک طویل عرصے تک مسلسل آزمائشوں میں گزر رہے تھے۔ کبھی دشمن ان پر حملہ کرتے، کبھی ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ان پر مشکلیں آتی۔ ایسے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں طالوت کی قیادت دی تاکہ وہ اپنے بڑے دشمن جالوت کا مقابلہ کر سکیں۔ جالوت طاقت میں بھی بڑا تھا اور ظلم میں بھی۔ پوری قوم اس سے ڈرتی تھی اور کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس جنگ کے دنوں میں ایک نوجوان سامنے آیا جس کا نام داؤد تھا۔ ان کی عمر اس وقت بہت کم تھی، یعنی وہ نوجوان تھے۔ وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے والد نے انہیں اپنے بھائیوں کی خیریت معلوم کرنے اور ان کے لیے کھانا لے جانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ ان کے بھائی طالوت کی فوج میں شامل تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد نے جالوت کا ظلم، اس کا غرور اور بنی اسرائیل کا خوف دیکھا تو ان کے دل میں ایسی ایمانی غیرت پیدا ہوئی کہ انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ میں جالوت کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ جالوت کے پاس تلواریں، زرہیں اور لشکر تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس صرف ایک غلیل، چند پتھر اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ جب دونوں میدان میں اترے تو لوگوں نے پکارا کہ یہ نوجوان کیسے لڑے گا، مگر داؤد علیہ السلام نے ایک پتھر اٹھایا، غلیل میں رکھا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ پتھر سیدھا جالوت کے پیشانی پر لگا، ایسا کہ لشکر کا سب سے طاقتور آدمی زمین پر گر گیا اور دشمنوں کا غرور بھی اس کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ طالوت اس عظیم فتح سے اتنے خوش ہوئے کہ داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، مرتبہ دیا اور آہستہ آہستہ اسرائیل کی قیادت بھی ان کے سپرد کر دی۔ وقت گزرا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اب وہ صرف ایک بہادر نوجوان نہیں رہے تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے بن چکے تھے۔ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور دلوں پر اثر بھی، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا عدل اور ان کی عبادت تھی۔ وہ فیصلے اتنے انصاف کے ساتھ کرتے کہ قرآن نے انہیں حکمت عطا ہونے کا ذکر کیا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر ایک عظیم نعمت نازل فرمائی، زبور۔ یہ ایک پاک کتاب تھی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، نصیحت اور شکر بھرے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد کی آواز فطری طور پر اتنی شیریں تھی کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو دنیا کا منظر ہی بدل جاتا۔ پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے فضا میں رک کر خاموشی سے سنتے اور لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ آواز انسان کی ہے یا کسی اور ہی دنیا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دن رات اللہ کی یاد میں گزارتے، روزے رکھتے، عبادت کرتے اور راتوں کو جاگ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے۔ ان کی حکومت مضبوط تھی، مگر وہ دنیا سے نہیں، اللہ سے جڑے تھے۔ وہ اپنی قوم کو بھی یہی سکھاتے کہ طاقت کا اصل حصول عدل ہے اور دولت کا اصل حسن شکر۔ اللہ نے انہیں ایک اور معجزہ بھی عطا فرمایا۔ وہ لوہے کو ہاتھ سے نرم کر دیتے اور زرہیں بناتے۔ یہ معجزہ اس لیے دیا گیا کہ وہ نہ صرف اپنی قوم کو مضبوط کریں بلکہ لوگوں کو محنت کی قدر بھی سمجھائیں۔ وہ ایک نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور محنت کرنے والے کاریگر بھی۔ پوری زندگی وہ اللہ کے حکم پر چلتے رہے، اپنی قوم کو سیدھا رستہ دکھاتے رہے اور اللہ کی کتاب زبور کی روشنی میں انہیں سکھاتے رہے کہ پاکیزگی دل میں ہوتی ہے اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے جس پر اللہ مہربان ہو۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت دی۔
مگر حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آج بھی اسی طرح روشن ہے۔ ایک بہادر نوجوان، ایک عادل بادشاہ، ایک اللہ کا برگزیدہ نبی، اور وہ شخصیت جس کی تلاوت پر پہاڑ بھی جھک کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ ان کی زندگی کے مزید پہلو جاننا چاہتے ہیں تو ہم اس پر بھی ویڈیوز لے کر آئیں گے۔